أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن كلمة يبتدأ بها الكلام خير خبر يختتم بها المرام حمدك اللهم على جزيل الأنعام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم وسيد الأنام أعني أبا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته البررة الكرام ولا سيما علي عليه السلام جازم أعناق النواصب اللئام والذي رفعه علما للإسلام ولا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف واللعنة الأبدية القائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي الأعظم الأكرم من مات ولم يعرف إمام زمانه ماتا میتتن جاہلیہ. مل کے درود کی تلاوت فرما دیجیے. میں انتظامیہ سے معذرت چاہ کے گزارش کر رہا ہوں، یہ پورا میرے منہ کے سامنے یہ 4 سپیکر سمجھ نہیں آ رہی ہے، بہت ہی نان پروفیشنل کام ہے جو کر رہے ہیں. مہربانی فرما کے اس کو کل سے ٹھیک کریں، 1 سپیکر یا 2 رکھیں. مائک ہم سب جگہ پڑھتے ہیں لیکن یہ تو پہلی بار 4 کے 4 مائک ہیں، مجھ سے ٹھیک سے دیکھا نہیں جا رہا. اور اس کا والیوم بڑھاؤ ذرا تھوڑا. کیا ہے یار؟ پھر بھی دعاؤں کی قبولیت کے لیے تاجیل حضرت قائم آل محمد کے لیے صلوات کی تلاوت. واجب الاحترام سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہے. تمام حمد و ثنا اس سمیع و بصیر ذات کے لیے ہے جو شب کی تاریکی میں سیاہ چٹان پر رینگنے والی چیونٹی کی قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. وہ پروردگار کہ جو سمندروں کی تہوں میں رنگ بدلتی مچھلیوں کے دلوں میں کروٹ بدلتی تمناؤں کو جانتا بھی ہے اور پورا بھی فرماتا ہے. جس نے بن مانگے جمادات کو رنگ بھی دیا، ذائقہ بھی دیا، حسن بھی دیا. وہ پروردگار جو گھونسلوں میں پرندوں کی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے. نظام کائنات اس کے دست قدرت میں ہے اور اس کی تدبیر اتنی حسین ہے کہ اگر انسان سوچنا چاہے تو سوچ کا رہوار ختم ہو سکتا ہے، اس کا حسن تدبیر ختم نہیں ہو سکتا. وہ خالق بھی ہے اور وہ مدبر بھی ہے، اور یہ اس کی تدبیر کا حسن ہے کہ جو پروردگار
چیونٹیوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہو، جو خدا پرندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہو، جو پروردگار جمادات و نباتات و حیوانات کی حاجتوں کو پورا کرتا ہو، کیا وہ اتنی بڑی امت محمد کو بغیر وارث کے آوارہ چھوڑ دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امت کی بنیادی ضرورت ہے ہدایت، اور جس طرح نبی کا آنا ضروری ہے، ہر دور میں ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ سامعین، ہمارا سلسلہ گفتگو پہنچا تھا من مات ولم یعرف امام زمانے کی ماتا میتتن جاہلیہ، جو بھی حجت اثر کی معرفت کے بغیر مر جائے، اور وہ مرا ہی ہوتا ہے جسے معرفت امام نہیں ہوتی، وہ زندہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ سانسوں کی بحالی کے لیے وقت کے وارث کی معرفت ضروری ہے۔ تو ذرا میرے طرف فرمائے گا، جو مر جائے معرفت کے بغیر، خواہ وہ نمازی ہو، متہجد ہو، خواہ عزادار ہو، خواہ خمس دینے والا ہو، خواہ علی سے لے کر عسکری تک تمام اماموں کی معرفت رکھتا ہو، لیکن مہدی کی معرفت نہ ہو تو جہنم میں جائے گا۔ یہ کتنا یا رسول اللہ، لہذا سامعین، یہ کس قدر ضروری ہے کہ حجت دوران کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں 3 مرحلے بیان کیے، جمال معرفت، جلال معرفت اور کمال معرفت۔ اگر آپ کی طبیعتیں میرے ساتھ متصل ہو گئی ہیں تو آج میں آپ کی خدمت میں امام کے القاب کی تشریح اور 14 نے جو مہدی کے بارے میں فرمایا وہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ چونکہ کسی بھی شخص کی بہترین معرفت اس کے القاب سے ہو سکتی ہے۔ میرے مولا کا سب سے عظیم لقب ہے حجت العصر۔ یہ ویسے تو تمام اماموں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ میرے آخری امام کا لقب ہے حجت دوران، الحجہ۔ اور آج گفتگو کا پہلا حصہ اس الحجہ کی وضاحت میں ہے، اور جتنی ہمیں معرفت القاب کے ذریعے سے بڑھتی جائے گی اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا کردار بہتر ہوتا جائے گا۔ لہٰذا کردار کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ بچے کو ڈانٹ کے کہو کہ تمہیں یہ کرنا ہے، بلکہ اس کے دل میں اس شے کی محبت ڈالو جو کروانا چاہتے ہو۔ یہ معقول طریقہ ہے، یہ نفسیاتی طریقہ ہے۔ حجت میرے مولا کا لقب ہے۔ ہم نے بہت سنا ممبروں سے میرے مولا کا یہ لقب حجت دوران، حجت اثر، حجت وقت، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ آؤ دربار امام ششم میں چلے۔ میرے مولا سے راوی نے پوچھا مولا حجت کا معنی کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ما ینزل من اللہ علی ایدیہم وما یعرض من الناس علی ایدیہم۔ فرمایا حجت عبد اور رب کے درمیان اس مکمل واسطے کو کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے جو نازل ہوتا ہے وہ حجت پر آتا ہے، پھر کائنات میں بانٹا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد و رب کے درمیان اس مکمل واسطے کا نام حجت ہے کہ خدا کی طرف سے جو بھی نازل ہوتا ہے پہلے حجت پہ، میں انشاءاللہ، مجھے معلوم ہے آپ کی پریشانی، میں انشاءاللہ قرآن سے، روایات سے، حدیث سے، عقل سے اس پہ استدلال کرنے والا ہوں۔ جی جو تھوڑا میرا بنیادی اس موضوع پہ ساتھ کی گزارش ہے آپ کی خدمت میں، تھوڑا ٹھہر کے تسلی کے ساتھ سنتے جائیے گا۔ حجت کا حقیقی مطلب آج عرض کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کی طرف سے جو بھی اترتا ہے پہلے حجت پہ اترتا ہے، پھر پوری کائنات میں دیا جاتا ہے۔ دیتا وہی ہے پر ان کے صدقے سے گزرتا ہے۔
اور پھر فرمایا جو بھی کائنات میں سے کچھ بھی خدا سے مانگا جاتا ہے پہلے ان کے دروازے سے گزرتا ہے. بات سوچ رہے ہیں مولانا کہیں اور نہیں جا رہے ہیں. میں صراط مستقیم پہ ہوں، بے فکر رہیے گا، میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ. اس میں حجت کیا ہوا؟ وہ واسطہ کہ اللہ کی طرف سے علم اترے، خدا کی طرف سے ہدایت اترے، خدا کی طرف سے معرفت اترے، خدا کی طرف سے جو اترتا ہے پہلے ان پر اترتا ہے، پھر ان کے صدقے کائنات میں دیا جاتا ہے. مشکل ہے یہ معنی. ہم نے تو معنی کر رکھا ہے جی وہ وسیلہ ہیں. جی وسیلہ کا مطلب کیا ہے جی؟ یعنی ان کے صدقے مل جاتا ہے اور خود اللہ سے ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جی اس لیے کہ خدا اگر خود ڈائریکٹ ہونا چاہتا تو 14 کو بناتا ہی نہ. ابھی میں یا رسول صلوات اللہ علیہ وسلم. مطلب تھوڑا گہرا ہے لیکن میں حوصلے کے ساتھ آیتوں قرآن کی آیتوں سے روایتوں سے گزروں گا. یہ مطلب سمجھ میں رکھیے، ذہن میں رکھیے گا. اہل بیت طفیلی نہیں ہیں، کائنات طفیلی ہے. اہل بیت محور کائنات ہے. حجت خدا مرکز کائنات ہے. کائنات گردش میں ہوتی ہے حجت خدا کی. حجت خدا مطاف کائنات ہے. اب جو اردو سمجھ رہے ہیں میرا ساتھ دیتے جائیے گا. مرکز کائنات ہے، قطب الکائنات ہے، جس کے ارد گرد کائنات گھومتی ہے. کائنات کا انتہائی محور خدا کی ذات ہے لیکن درمیانہ محور آل محمد کی ذات ہے. اب حجت کا معنی کیا ہوا؟ خدا کی طرف سے جو آتا ہے ان کے صدقے سے، اور ہمیں خدا سے جو مانگنا ہے ان کے صدقے سے وہاں جاتا ہے. یہ معنی ذہن میں رکھنا. اب پریشانی کو تھوڑا کم کرنے کے لیے میں وہ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں جو زبان زد ہر خاص و عام ہے. آپ نے ہمیشہ جمعے میں سنی، الذی بیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء. کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ وہ امام کے جس کے صدقے پوری کائنات میں رزق تقسیم ہو رہا ہے. اور یہ غلط ترجمہ ہے رزق کا روٹی کے ساتھ. سب سے بڑا رزق ہی ہدایت ہے. بھئی یہ روایت سنی ہے نا ہم نے ممبروں سے، ہر جمعے کے دن میرے مولا کے سلام کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے وہ امام جس کے صدقے پوری کائنات میں رزق بانٹا جاتا، نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں. وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، جن کے ہونے سے آسمان کا شامیانہ ہے اور زمین زندہ ہے. اچھا یہ جو ترجمہ میں نے کیا ہے معذرت کے ساتھ یہ غلط ہے. اب کرنے جا رہا ہوں میں اس کا صحیح ترجمہ، اور تصدیق اپنی مرضی سے کروا لیجئے گا. اس کا یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے کہ امام کے صدقے پوری کائنات میں خدا ہر شے تقسیم کرتا ہے اور امام ہی کے صدقے یہ زمین و آسمان باقی ہے. بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بس امام ہی کے صدقے. یہ ہی سمجھا دیا تو پورا مطلب آشکار ہو جائے گا. امام ہی کے صدقے اور ہے، امام بھی کے صدقے اور ہے. ایک ہمارے مولانا چشتی صاحب ہے، انہوں نے کتاب میں لکھا، ہی اور بھی کا مطلب سمجھا دوں. انہوں نے کتاب میں لکھا شیعہ تو علی کی محبت کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ ہم بھی علی سے پیار کرتے ہیں. میں نے کہا قبلہ یہی تو فرق ہے آپ میں اور ہمارے میں. آپ علی سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم بس علی ہی سے پیار کرتے ہیں. جی یہ جو چالاک پھل فروخت ہوتے ہیں نا فروش، وہ اچھے پھلوں کو برے پھلوں کے اندر چھپا کے لوگوں کو دے دیتے ہیں. ہمارے عقیدے اور مسلک میں یہ ہے کہ اچھے کو برے سے الگ کر کے دیکھنا ہوگا. اب اس کا مطلب کیا ٹھہرا؟ جس ہی کے صدقے کائنات میں خدا ہر شے تقسیم کرتا ہے. ہی کے صدقے کا مطلب ہے وہ محور ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اب اچھا مزید پریشانی کم کرنے کے لیے مجھے قرآن کی آیت کا سہارا لینے دیجیے، اور اس پہ میں امید کرتا ہوں کہ عقیدوں کی معراج ہے. قرآن کہہ رہا ہے لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ
اگر میں بالکل لفظی ترجمہ تحت اللفظ، اگر حق ان کی خواہشات کے سامنے جھک جاتا تو آسمان کا شامیانہ ٹوٹ کے زمین پہ گرتا اور زمین اپنے اہل کو نگل لیتی، یعنی پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا اگر کوئی غیرت مند حق ان کی خواہش کے سامنے جھک جاتا۔ اب ڈھونڈ کے لاؤ وہ کون سا حق ہے کہ جو ڈٹ کے کھڑا رہا اور جس کی استقامت کے صدقے کائنات زندہ اور باقی ہے۔ اور اگر نہیں ملا تو آؤ میرے ساتھ 60 ہجری میں ولید کے دربار میں جو کہہ رہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا۔ میں نے قرآن مجید میں اس طبیعت کی 2 ہی آیتیں پڑھی ہیں، ایک تو ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس آسمان و زمین میں 2 خدا ہوتے تو زمین و آسمان ختم ہو چکا ہوتا، یعنی یہ کائنات باقی ہے اس لیے چونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے کہ اگر حق جھک جاتا تو کائنات کا نظام ختم ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے کائنات 2 وجہوں سے باقی ہے، پہلی وجہ تو یہ کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ کوئی غیرت مند حق تھا جس کے صدقے کائنات کا نظام باقی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اب میں مثال کا سہارا لینا چاہوں گا کہ آل محمد واسطہ کامل ہیں خدا اور اس کے بندے کے درمیان۔ دیکھیے سامعین، یہ یہاں روشنیاں، یہاں کمکمے، یہاں پنکھے چل رہے ہیں، اسپیکر آن ہے، یہ سارا کچھ یہ کس کے صدقے چل رہا ہے؟ جی بجلی کے ذریعے چل رہا ہے۔ بعض کہہ رہے ہیں حجت کے صدقے، وہ تو دور کی بات ہے، پہلے فی الحال سادہ باتیں کر لینا۔ اسپیکر میں آواز جا رہی ہے، ابھی ایک دم سے لائٹ بجلی چلے جائے تو یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ روشنیاں، یہ کیمرے، یہ ہوائیں، یہ آواز کی بلندی، یہ سب کچھ بجلی کے ذریعے چل رہا ہے۔ اچھا آپ کو معلوم ہے کہ بجلی یہاں بٹ تو رہی ہے پر یہاں بن نہیں رہی۔ اب توجہ ہمیں طرف رکھیے گا خدا را۔ میں نے کل بھی کہیں شاید چکوال میں کہا کہ ہمارے لوگوں کا مزاج ہو گیا ہے کہ بولنے والے کو نہیں سنتے، چلنے والوں کو سن رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بجلی چل رہی ہے، یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہاں بجلی آ رہی ہے پر یہاں بجلی بن نہیں رہی۔ یہ بھی متفق ہے اس بات سے۔ بجلی کہاں بن رہی ہے؟ جی بجلی گھر پہ، اسے کہتے ہیں ہم لوگ گرڈ اسٹیشن، جہاں بجلی بنتی ہے۔ بجلی بنتی وہاں ہے، تقسیم ادھر ہوئی ہے۔ یہ بلب روشن ہے، وہاں بن رہی ہے اور یہاں پر آئی اور یہاں پر اپنے کرشمے دکھا رہی ہے۔ اچھا کیا خیال ہے کہ اگر ایک ڈائریکٹ تار بجلی گھر سے لگا کر بلب میں جوڑ دی جائے تب بھی بلب جلے گا؟ میرے بزرگ جانتے ہیں، شاید جوان تو ابھی فیس بک سے فرصت ملے گی تو بات کا جواب دیں گے نا۔ جی نہیں چل سکتی، کیوں؟ اسے بجلی نہیں چاہیے؟ کہا چاہیے۔ پھر کہا چاہیے تو بجلی، پر اس کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ جس طاقت سے وہاں بجلی بن رہی ہے وہ اس کو تحمل کر سکے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو شک ہے تو تجربہ کر کے دیکھ لے، گریڈ اسٹیشن سے بڑی تار سے ڈائریکٹ اگر بلب جلائیں تو بلب پھٹ جائے گا، اس لیے کہ اس کی اتنی ظرفیت نہیں ہے، اتنی اوقات نہیں ہے۔ تو اتنی بات تو سائنسدان بھی سمجھتا ہے، اس نے بجلی گھر اور ہمارے گھروں کے درمیان ٹرانسفارمر کو لگایا ہے جو وہاں سے بجلی لیتا ہے اور پھر ہر گھر کو اس کی اوقات کے مطابق بجلی مل جاتی ہے۔ بس یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں 14 سالوں سے کہ تم بندہ رہتے ہوئے اس سے ڈائریکٹ ہو نہیں سکتے، اور تم ہو اتنے کمزور کہ اس قوت کے ساتھ متصل نہیں ہو سکتے۔ ضروری تھا کہ علی کو بنایا جائے۔ سب ہاتھ اٹھا کے حیدری، جس کے صدقے کائنات چل رہی ہو۔ جس کے صدقے کائنات چل رہی ہو۔
لیکن بانٹتا وہ ہے، تقسیم وہ کرتا ہے۔ بس سامعین گرامی قدر، میرے مولا کا پہلا لقب حجت دوران، اور میرے مولا یہاں رک کے فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ ہی حجت اللہ علینا۔ اب حجت کا معنی روشن ہونے کے بعد اس حدیث کی معرفت کھلے گی۔ فرمایا کہ ساری کائنات میں اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہے وہ ہمارے صدقے آ رہا ہے، اور ہمیں جو مل رہا ہے ہماری دادی بطول کے صدقے مل رہا ہے۔ میرے مولا کا یہ لقب ہے الحجہ۔ ایک قدم آگے بڑھیں گے، اب تربیت کی بات عرض کروں، یہ عقیدے کی بات اور تربیت کی بات عرض کروں۔ میرے مولا کا ایک لقب ہے منتقم آل محمد۔ لکھا ہوتا ہے نا میرے مولا کے لقب، کیا لقب ہے میرے مولا کا؟ یا منتقم خون حسین بھی کہا جاتا ہے، منتقم آل محمد یا منتقم خون حسین۔ اچھا، اس کا ایک ترجمہ ہے جو عموماً کیا جاتا ہے، وہ انتہائی ناقص ہے۔ میرے آپ کے ذہنوں میں کیا ہے کہ مولا خون حسین کا انتقام لیں گے؟ کیا مطلب انتقام کا؟ یہ مطلب ہے کہ جی رجعت جب ہوگی تو یزید کو، حرملہ کو، شمر کو اٹھائیں گے اور انہیں قتل کریں گے۔ بھئی ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا نا، یا جیسے مختار کے بارے میں بولتے ہیں، مختار کیا ہے؟ میرا امتحان لے رہے ہیں آج آپ۔ مختار کیا ہے؟ کیا یہ لگتا ہے صرف حضوری کو معلوم ہے۔ مختار کا لقب ہے منتقم خون حسین، ہے نا؟ کیا مطلب منتقم خون حسین کا؟ یعنی یہ کہ اس نے حسین کے دشمنوں کو مارا۔ ہمارے ہاں ذہن میں یہ ہے کہ شاید انتقام خون حسین یہ ہے کہ حسین کے قاتلوں کو مار دیا جائے، جبکہ یہ انتقام خون حسین نہیں ہے۔ اب آئے گی معراج، کیا مطلب ہے منتقم خون حسین کا؟ دیکھیں، انتقام ہوتا ہے بدلہ، بدلہ ہوتا ہے برابر کا۔ پہلے خون حسین کے برابر کی چیز لاؤ تاکہ پتا چلے کہ اس کو ادا کرنے سے انتقام ہوگا۔ بھائی دیکھیں نا، بدلہ کیا ہے؟ اگر کسی نے ہاتھ کاٹا ہے تو اس کا بدلہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹے، اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی ہے تو اس کا بدلہ ہے اس کی آنکھ پھوڑے، اس لیے کہ بدلہ برابر کا ہوتا ہے۔ جس شے کا نقصان ہوا ہو اس شے کے برابر کی چیز لاؤ اور پھر اس کا نقصان کرو۔ او خدا کی قسم، اگر سارے یزیدی اول سے لے کر آخر تک اکٹھے بھی ہو جائیں، انہیں مار بھی دیا جائے، ان کا لہو بہا دیا جائے، وہ اصغر کے ایک قطرے کا بدلہ نہیں ہے۔ تو پھر خون حسین کا مطلب کیا ہے؟ قیمت کیا ہے خون حسین کی؟ لطف آئے گا، تربیت کا جملہ دینے جا رہا ہوں۔ منتقم خون حسین یعنی حسین کے خون کا بدلہ۔ پتا چلے کہ حسین کے خون کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے۔ شمر کو مارنا بدلہ نہیں، حرملہ کو مارنا بدلہ نہیں، یزید کو مارنا بدلہ نہیں، اور اس کے سب شجرہ خبیثہ کو مارنا بدلہ نہیں۔ حسین کا خون اتنا محترم ہے کہ ساری کائنات اکٹھی کرو تب بھی حسین کے خون کا بدلہ نہیں، تو پھر کیا ہے؟ حسین کے خون کی کم از کم قیمت کا نام دین ہے۔ اللہ اکبر، اب جملہ سنتے جائیے گا، کم از کم قیمت کا نام کیا ہے؟ دین۔ انتقام خون حسین کا مطلب ہے کہ آنے والا نظام دین کو نافذ فرمائے گا۔ لہذا یزیدیت سے سب سے بہترین بدلہ یہ ہے، سب سے بدترین بدلہ جو امام وقت لیں گے یزیدیت سے وہ یہ کہ جو کام حسین کرنے نکلا تھا اور ادھورا رہ گیا اسے آ کے پورا کریں گے۔ لہذا جو بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ مولا ہمیں اپنے ظہور کے بعد بلائیے گا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کے بدلہ لیں، تو آپ انتظار ظہور امام نہ کریں، اپنے وجود پر دین نافذ کرنا شروع ہو جائیں، آپ کا بدلہ ہو جائے گا۔ بس سامعین، آج امام زمانہ صلوات اللہ کی معرفت کے چند گوشے اہل بیت کی زبان سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وہ عظیم امام ہے جسے عموماً فراموش کر دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی میرے مولا علی کے پاس بیٹھے، میں 5 اماموں کی حدیث سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی ذمہ سمیٹ رہا ہوں۔ رسول اللہ مولا علی کے قریب بیٹھے اور فرمایا، یا علی ستکون من بعد فتنۃ سماء سیلم،
يسقط فيها كل ولية وبطانة ويحزن فيها أهل الأرض والسماء وذلك عند فقدانك الشيء السابع من الخامس من ولدك يا علي. ثم أطرق مليا ورفع رأسا وقال بأبي وأمي سمي وشبيه وشبيه موسى بن عمران وجلا بي بالنور يتوقد من شعاع القدس. میرے مولا علی کے پاس رسول اللہ بیٹھ کے فرماتے یا علی میں چشم رسالت سے وہ منظر دیکھ رہا ہوں جس وقت تیرے نسل سے 12واں اس دنیا سے غائب ہو جائے گا، فتنے عام ہو جائیں گے، بھائی بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، خون کی قیمت ختم ہو جائے گی، اچھوں کو برا سمجھا جائے گا، بروں کو اچھا سمجھا جائے گا، شریفوں کو ذلیل سمجھا جائے گا، ذلیلوں کو شریف سمجھا جائے گا، آسمان اپنی برکتیں سمیٹ لے گا، زمین اپنی برکتیں خرید واپس کر لے گی. فرمایا وہ بدترین زمانہ ہوگا. رسول اللہ یہ بیان کرتے کرتے رکے اور فرمایا بے ابی انتا و امی، فرمایا اے علی تیرے اس بیٹے پہ محمد کے ماں باپ قربان جائے. اللہ اکبر. جن کی آنکھیں معرفت امام سے تر ہو رہی ہیں میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ ذات رسول اللہ. ہم سب کا شوق ہے کہ ہم قربان جائیں، صدقے جائیں رسول اللہ کے، ہمارے ماں باپ صدقے جائیں رسول اللہ کے. تو پھر سامعین دیکھو کسے کہتے ہیں مہدی آخر الزمان. ساری کائنات اپنے ماں باپ جس پہ قربان کرے اسے محمد کہتے ہیں. محمد اپنے والدین جس پہ قربان کرنے کا شوق رکھے اسے یوسف زہرا کہتے ہیں. اور فرمایا جلا بیب النور یتوقد من شعاع القدس. فرمایا یا علی جب وہ تیرا 12واں آئے گا چلے گا تو لوگ کہیں گے رسول چل رہا ہے، بولے گا تو خوشبو محمد اس کی دہن سے آئے گا، دیکھے گا تو اس کی نگاہ نگاہ رسالت ہوگی. اور فرمایا شمائل بھی میرے، کنیت بھی میری، نام بھی میرا. اور فرمایا وہ حسرتیں جو میں پوری نہ کر سکا وہ میرا مہدی پورا کرے گا. یعنی اگر خلاصہ کروں تو رسول اللہ کے دل کے اندر گھٹی ہوئی حسرتوں کو پورا کرنے والا امام زمانہ ہے. رسول اللہ کے نزدیک امام کا کیا معیار معرفت ہے. اب ایک اور قدم میں شہنشاہ ولایت کا عرض کروں. میرے مولا علی ابن ابی طالب منبر کوفہ پہ بیٹھے ہوئے اور ایک خطبہ دے رہے تھے. ارشاد فرما رہے تھے ایھا الناس، علی سے علی کا حق چھینا گیا. علی نے خون کو اپنے گلے میں محسوس کیا. تنگی اتنی تھی کہ میرے آنکھ میں تنکا، میرے حلق میں ہڈی تھی. میں چاہتا تھا کہ بولوں لیکن بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. یہ کہتے کہتے میرے مولا فرماتے ہیں آہ شوقن. اب یہ جملہ سنیے گا جو معرفت امام کے در سمیٹنے آئے ہو. یہ کہتے کہتے اپنے غم، اپنا درد بیان کرتے ہوئے امیر المؤمنین نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے کلیجے پہ رکھا، کہا آہ شوقن الی دیہی، آہ شوقن الی رؤیتی یتقلب القلب فی صدرہ. فرمایا اے دل مچلنا ٹھہر، یہ دل میرے 12ویں کی زیارت کے لیے مچل رہا ہے. اے دل تڑپنا ٹھہر، اے دل اطمینان کی کیفیت میں. میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا اولد لک القائم، کیا آپ کا 12واں بیٹا جو اس دنیا میں آنا تھا، چھٹا بیٹا دنیا میں آ گیا، کب آئے گا؟ اور یہ جملہ شاید سب سے بڑی معرفت امام کا فقرہ ہے. میرے چھٹے امام فرماتے ہیں واللہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. فرمایا اگر میں مہدی کے زمانے میں ہوتا تو میں چھٹا امام ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار دیتا. میں ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار دیتا. رک کے سوچی اللہ نے ہمیں کس امام کی رعیت میں پیدا کیا ہے. رسول اپنی حسرتیں جس سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، علی کا دل ان کی چھاتی میں جس کے دیدار کو تڑپتا ہے، اور چھٹا امام جس کی خدمت کو ترس رہا ہے. ایک قدم اور لوں گا. دابل خزائی میرے مولا رضا کا معروف شاعر ہے. میرے مولا اکثر اسے بلا کے قصیدے سنا کرتے تھے. ایک دن آیا اور کہا قصیدہ سناؤ، اور اس نے قصیدہ شروع کیا. عزیزان اس نے رسول اللہ کی مدح کی، نعت پڑھی.
اس نے جناب سیدہ کی نعت پڑھی. پڑھتے 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 یہ امام عسکری تک پڑھ گیا. اب جب یہ آیا 12ویں امام تک تو روایت کہتی ہے میرے مولا نے اشارہ کیا اسکت یا دابل، دابل ٹھہر، ابھی مجھے تیاری کرنے دے. سلامت رہیے. میں جوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں اس وقت جو یہ عشق امام کے سمندر میں غوطہ-زن ہے. میرے مولا نے فرمایا مجھے تیاری کرنے دو. دابل چپ ہوا. کہا مولا کیا ہوا؟ فرمایا ثم قام من مقامه ووضع يده اليمنى على راسه. امام رضا اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اب تیار ہوں، پڑھ میرے مہدی کے فضائل. اللہ اکبر. اتنا محترم امام، اتنا بافضل امام، اور غفلت کی کس وادیوں میں سفر کر رہے ہیں ہم. میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب معرفت امام اور فضائل امام زمانہ پڑھے جائیں تو حضرت کے امام کے فضائل کے بعد مجمع میں ایک ہیبت ہوتی ہے. شاید یوسف زہرا کی نگاہ لطف اس میں مجمع پہ پڑھ رہی ہوتی. عزیزان، حضرت سید ابن طاؤس بہت بڑے مؤلف گزرے ہیں ہمارے شیعوں میں. وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا اور میں محراب عبادت میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ پیچھے سے اتنا نور آیا جیسا کہ چاند آسمان چھوڑ کے مسجد میں آ گیا. بے ساختہ میں نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک حسین چہرے والا فخر یوسف میرے سامنے کھڑا تھا. یہ 6 صدی ہجری کے عالم ہیں. ان کا واقعہ بہار الانوار میں نقل ہے. فرماتے ہیں میں نے اس حسین چہرے شخص سے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگے اے ابن طاؤس پہچان میں نرجس کا پھول، تمہارے وقت کا سید و سردار امام زمانہ. حضرت فرماتے ہیں شیخ طاؤس فرماتے ہیں حضرت مجھ سے ملاقات کر کے پہلو سے گزر کے محراب میں آ گئے اور میں نے دیکھا حضرت نے خود کو سجدے میں گرایا اور یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہم انا شیعتنا خلقوا من فضل طینتنا. اے اللہ تو جانتا ہے کہ شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق ہوئے ہیں. معبود انہم قد اذنبوا ذنوبا کثیرا. اے معبود یہ ہماری محبت پہ اعتماد کرتے ہوئے کبھی گناہ کر لیتے ہیں، گناہ یہ کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں میں مانگ رہا. پھر میرے مولا فرماتے ہیں اے اللہ میرے شیعوں کی چمڑیاں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ تیرے جہنم کی آگ کو برداشت کرے. اے اللہ میرے شیعوں کو ہمارے دشمنوں کے ساتھ جہنم میں داخل نہ فرمانا. اے معبود جس طرح رسول کفار قریش کے لیے امن مانگتے تھے میں اپنے شیعوں کے لیے امن مانگتا ہوں. عزیزان مظلوم کربلا، یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو ہمیں تہجد کی دعاؤں میں نہیں بھولا ہم نے اپنی جلوتوں میں اسے بلا دیا ہے. حضرت آیت اللہ سیستانی کے والد ہیں، وہ فرماتے کہ میں ایک دن حرم کا طواف کر رہا، امام رضا کے حرم کا طواف کر رہا تو میں نے برابر میں دیکھا ایک شخصیت ہے جس کی ہیبت سے میرا وجود کانپ رہا ہے. میں نے پلٹ کے کہا آپ کون؟ تو فرمایا مجھے پہچان میں عسکری کا بیٹا. آغا سیستانی کے والد فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا ہوں، دم میں رک گیا. میں نے امام کی بارگاہ میں حاضر کہا مولا ایک سوال ہے سب کا آپ سے، میرا جی چاہتا میں آپ سے پوچھوں. فرمایا پوچھ. کہ آقا اتنی تاخیر کیوں؟ ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں. آگے سے جواب سننے والا ہے. فرمایا جا تو میرے مولا رضا کے زائروں کی دعاؤں کو سن، اسی میں جواب ہے. آغا سیستانی کے والد فرماتے ہیں میں نے کہا مولا مجھے سمجھ نہیں آئی. فرمایا تو طواف کر اور سن زائر یہاں کیا دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے سنا کوئی کہہ رہا ہے یا امام خدا سے ہمیں بچہ لے کے دے، کوئی کہہ رہا ہے صحت لے کے دے، کوئی کہہ رہا ہے زندگی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے امتحانوں میں پاس چاہیے. وہ فرماتے ہیں میں نے سب کی دعائیں سنی، ہر کوئی اپنی دعا مانگ رہا ہے، کسی نے نہیں مانگا اللہ ہمارے قائم کو بھیج. لہذا یہ ہماری لغزشیں ہیں اپنے امام کی نسبت. انشاءاللہ کل میں خطبہ سناؤں گا آپ کی خدمت میں فضائل کا. آپ کا شکریہ کہ اس محبت کے ساتھ آپ نے یہ چند روایتیں سماعت فرما دی. عزاداران مظلوم کربلا، حسین مظلوم نہیں ہے، میرے وقت کا امام زیادہ مظلوم ہے. اس لیے کہ حسین نے فیصلہ کیا لڑنے کا تو 72 مل گئے، لیکن میرے 12ویں امام کو 13 صدیوں سے 373 نہیں مل رہے. عزادارو کب تک
ہم صرف ماتم اور گریہ پہ اکتفا کریں گے۔ وہ وقت کب آئے گا کہ ہم میں سے کوئی آج وعدہ کرے مولا آج تیرے مصائب سنے ہیں، آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ اے مولا جس طرح زہیر آیا تھا اس طرح آئیں گے۔ جانتے ہو زہیر کس طرح سے آیا تھا؟ میں نے جملہ کہا، یہ بڑا درد کا جملہ تھا۔ حسین اتنا مظلوم نہیں ہے، حسین کو تو 4 دنوں میں 72 مل گئے تھے، میرے مولا کو 313 نہیں مل رہے۔ میں ایک جملہ پوچھوں گا، کروڑوں لوگ ہیں جو اس وقت عزاداری میں ہیں، کیا ان میں 313 نہیں ہے جو امام کے سچے سپاہی ہو سکے؟ عزاداروں نہیں ہیں، اس لیے کہ صرف ماتم و گریہ ہو، آ کے مجلس سن کے چلے جانا۔ ہم میں سے وہ کون ہے کہ جو آئے تو جس طرح حر لشکر یزید سے آیا تھا، لیکن جائے تو پھر حسین کو بیچ کر جائے، اپنا وجود فروخت کر کے جائے۔ وہ دن کب آئے گا؟ وہ آج نہیں آئے گا تو وہ کبھی نہیں آئے گا۔ وہ کل کبھی نہیں آئی، وہ قیامت کے بعد آئے گی۔ فیصلہ کرنا ہے تو آج کرنا ہے۔ اگر دل موم ہو رہا ہے تو کو مولا میں اپنے بوس، اپنے استاد، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے ڈر سے بہت چیزیں چھوڑ سکتا ہوں اور بہت سارے کام کر سکتا ہوں، تو اپنے آقا کی محبت میں کیوں نہیں؟ آقا میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میرا قدم وہی اٹھے گا جہاں بطول کا بیٹا چاہے گا۔ آقا میری نگاہیں کسی نامحرم کی طرف نہیں بڑھیں گی، اس لیے کہ جن نگاہوں میں تیری تصویر آنا ہو وہ حرام نہیں دیکھ سکتی ہے۔ سلامت رہیے عزیزان مظلوم کربلا۔ آج مجھے حسین کے سفیر کا مقتل پڑھنا ہے، اور یہ شاید اس لیے بھی پڑھنا ضروری ہے کہ جس طرح مسلم کو حسین نے کوفہ بھیجا تھا، شاید کوئی ہم میں سے امام زمانہ کا مسلم بن جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، 6 دن کا مہمان رہ گیا ہے بطول کا بیٹا۔ آپ تکلف سے روتے ہیں مولانا جملہ ذرا ٹیپ کا پڑھیں گے تو ہم گریہ کریں گے، لیکن جو پردے میں چھپا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں لہو برسا رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا آقا کیا اکبر کا کلیجہ آپ کو رلاتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کیا عباس کے بازو رلاتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا مولا پھر خون کیوں روتے ہو؟ فرمایا جس طرح بے حیاؤں کے مجمع میں علی کی بیٹیوں کو پھرایا گیا، جب آل محمد کو یہ منظر یاد آتا ہے تو ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج آپ کی خدمت میں علی کے داماد کی شہادت پڑتی ہے۔ تکلف مت کیجیے گا، یہ حسین کے پہلے سپاہی کی شہادت ہے۔ کربلا کا پہلا سپاہی وہ نہیں ہے جو کربلا میں شہید ہوا، پہلا سپاہی وہ ہے جن میں جو کوفہ میں گھیر کے مارا گیا۔ دعا کیا کرو یا بندہ پردیسی نہ ہو یا پردیسی ہو تو مجبور نہ ہو۔ جب مسلم کوفہ جیسے بے وفاؤں کے شہر میں آیا تھا، 40,000 لوگوں نے، اور یہ میں آپ شاید گریہ میں تھوڑا تکلف ہو جائے لیکن یہ جملہ ذہن نشین کرنا، جب سفیر حسین کوفہ آیا تھا 40,000 شیعوں نے بیعت کی تھی کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، لیکن 2 مہینوں میں سب چھوڑ کے چلے گئے۔ خوف آتا ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے کہ ایسا تو نہیں ہے ہم بھی اسی طرح بیعت کر رہے ہیں جیسے کوفہ کے شیعوں نے بیعت کی تھی، ہم بھی آ کے کہتے ہیں مولا ہم تیرے عزادار ہیں، مولا ہم تیرے سپاہی ہیں۔ لیکن جب مسلم تنہا رہ گیا، دائیں دیکھتا تھا شاید کوئی مددگار آ جائے۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے 40,000 شیعہ 2 مہینے میں سفیر حسین کے ہاتھ بیعت کر کے بیعت توڑ کے چلا گیا۔ اور ایک رات ایسی آئی کہ مسلم تنہا رہ گیا۔ مسلم دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پورا کوفہ میں کرفیو نافذ کر دیا ہے، جسے باہر دیکھو اسے پکڑ کے گرفتار کر لو۔ عزادارو کوفہ کبھی اس خرابہ میں چھپتا ہے مسلم، کبھی اس کھنڈر میں جا کے چھپتا ہے۔ یا ایک مرتبہ بھوکا پیاسا حسین کا سپاہی آیا اور شہر میں دیکھا شاید کہیں سے مجھے پانی مل جائے۔ عزادارو ڈھونڈا لیکن کوئی دروازہ نہیں کھول رہا۔ کوفہ کے حالات اچھے نہیں رہے، یا مسلم تھک کے ٹیک لگا کے ایک دیوار سے بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے معبود بڑا پیاسا ہے مسلم۔
عزادارو یا کچھ دیر میں ایک بیوی ہے جو گھر سے باہر نکلتی ہے، نام توآ ہے، میں نے گھر دیکھا ہے توآ کا کوفہ میں جا کر۔ توآ باہر آئی، اس کا بچہ کچھ دیر سے گھر میں نہیں آیا، اس نے دائیں بائیں دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک مسافر ہے کہ جو درواز سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے۔ تو اونچی آواز سے کہتی ہے، اے شخص اپنے گھر چلا جا، کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد توآ پھر آئی، کہنے لگی تجھے سمجھ نہیں آتی؟ کوفہ کے حالات اب قابو میں نہیں رہے۔ ایک مرتبہ سر اٹھا کے سفیر حسین کہتا ہے، بی بی معاف کرنا، جس کا کوفہ میں کوئی نہ ہو کدھر جائے۔ یہ بی بی علی کی ماننے والی تھی، اس نے سمجھا کوئی مسافر ہے، قریب آ کہنے لگی مسافر تو اپنے وطن کیوں نہیں جاتا؟ فرمایا میں اس چہرے کے ساتھ حسین سے ملنا نہیں چاہتا، میں کیا بتاؤں گا حسین سب تیرے وعدہ چھوڑ کے چلے گئے۔ آزادارو ایک مرتبہ کہنے لگا مسلم، بی بی اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے تو تیرا بڑا شکریہ۔ آزادارو بی بی پانی لے کر آئی، آزادارو جب پانی پیا نا مسلم نے، پی کے شکریہ ادا کیا۔ کوفہ میں ایسے تہذیب والے لوگ کم ملتے تھے۔ بی بی نے کہا تو بڑا مہذب لگتا ہے، کدھر کا ہے؟ کہنے لگا بی بی میں مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ جو پرانے عزادار ہیں وہ سمجھ گئے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں۔ مدینہ کا نام آیا، کھڑی توآ بیٹھ گئی، کہنے لگی مدینہ کس محلے کا رہنے والا؟ کہا میں بنو ہاشم محلے کا رہنے والا۔ قریب آ کے کہنے لگی بنو ہاشم محلے میں تو کیا لگتا ہے محمد مصطفیٰ کا؟ کہا توآ پہچان میں رقیہ کا شوہر، میں رقیہ کا شوہر، علی کا داماد مسلم کا نام آیا۔ ایک مرتبہ قدموں میں جھکی، کہا زہرا سے کل قیامت کو میں کیا منہ دکھاؤں؟ مسلم مجھے شرف ضیافت بخش۔ جناب مسلم آ گئے توآ کے گھر۔ میں بات کو مختصر کروں، آپ تھک رہے ہیں عزادار مظلوم کربلا۔ مسلم کی شہادت کا یہ سب سے کربناک منظر ہے، ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ یہ ہوتے ہیں حسین کے سپاہی جن کی ساری رات اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ یا توآ کا بیٹا آیا، اس نے مسلم کو دیکھا، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، اس نے مخبری کر دی۔ فجر کی نماز کے بعد عبید اللہ کے سپاہیوں نے توآ کا گھر گھیر لیا۔ مسلم لڑنے کے لیے تلوار کو نکالتا ہے، اب باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، یا توآ باہیں پھیلا کے آ گئی، مسلم تو میرا مہمان ہے، میں حشر میں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی جب تک میری لاش سے نہیں گزریں گے؟ مسلم تو گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ یا ایک مرتبہ جملہ کہا مسلم نے، کہا بی بی ہم بڑے غیرت مند ہیں، میری غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ بی بی پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ میں کہوں گا مسلم یہ تیری غیرت ہے، لیکن اسی کوفہ میں اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ بس کچھ ہی عرصے کے بعد یہاں علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنے کوفہ والے آئے گئے۔ بس عزادارو مسلم آ گیا، بڑی جنگ لڑی مسلم نے۔ روایت کہتی ہے 3 بار ہزار کا لشکر بھیجنا پڑا ہے۔ ایک مرتبہ عبید اللہ سختی زبان سے کہتا ہے تم مرد نہیں ہو، یا وہ قابو میں نہیں آتا، پلٹ کے کہتا ہے تو نے عباس اور مسلم کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں کہوں گا مسلم پھر بھی شکر ادا کر کہ تجھے لڑنے کی اجازت مل گئی۔ ساری زندگی یہ سوچتا رہا میں کب لڑوں گا، جب عاشور آئی تو حسین نے کہا عباس تجھے لڑنے کے لیے نہیں لائے۔ شکنجے میں گھیر کے شیر حسین کو ہاتھوں میں رسن باندھ کے، تاریخ بتاتی ہے جب سانس لیتا تھا لہو کا فوارہ ابلتا تھا، ہونٹ پھٹ گیا تھا، سر سے خون آ رہا تھا، پورے بدن پہ لہو ہے۔ مسلم کو عبید اللہ کے دربار میں لایا گیا، عزادارو چھاتی تنی ہوئی ہے، نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں، غیور اس دھاگ سے آیا کہ عبید اللہ گھبرانے لگا۔ سپاہی دیکھ رہے ہیں یہ کیسا عجیب مرد ہے، اتنے زخموں کے باوجود بھی سر جھکا ہوا نہیں ہے، چھاتی جھکی ہوئی نہیں۔ لیکن 1 مہینے کے بعد جب سجاد اسی دربار میں آیا، عزادارو مقتل میں لکھا ہے سجاد نگاہیں نہیں اٹھا رہے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی۔ یہاں دربان نے پوچھا معاف کرنا تو ہاشمی نہیں لگتا،
اس لیے کہ ہاشمی تو زخمی ہو کے بھی نگاہیں اٹھا کے آتے ہیں. میں نے مسلم کو اسی دربار میں آتے ہوئے دیکھا. یا سید سجاد رو کے فرماتے ہیں دربار تو نے انصاف نہیں کیا, مسلم اکیلا آیا تھا, میں علی کی غیرتوں کو لے آیا ہوں. تھکے کہ نہیں عزادارو, مجھے بس ایک منزل اور لینی ہے. مسلم کو دربار میں لایا گیا, یا کسی نے کہا مسلم عبید اللہ امیر وقت ہے اسے سلام کا. ایک مرتبہ غضب سے چہرہ سرخ ہوا مسلم کا, کہا لعنت ہے عبید اللہ تجھ پہ, تجھے نصب کرنے والے تھے. مالی الامیر سوال حسین, میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے. سب سے پہلے جس نے کوفہ میں کھڑے ہو کے کہا السلام علی الحسین, یا ایک مرتبہ مسلم کی آواز حسین کے کانوں میں ٹکرائی, فرمایا ہاں میرا سفیر تجھ پہ سلام. عزادارو وصیتیں مکمل ہوئی. مسلم نے کہا مجھے پانی چاہیے. پانی لایا گیا. مسلم ہونٹ لگاتے تھے, ہونٹ تو پھٹے ہوئے, پانی میں لہو گر جاتا. مسلم پیالہ واپس کرتا. 3 بار جب ایسے ہوا تو کہنے لگا شاید حسین کی قربانی پیاسی ہی ہوتی ہے. عزادارو بس یہاں ایک عبید اللہ نے اعلان کیا کوئی ایسی سزا بتاؤ کہ جو تاریخ میں کسی نہ دی گئی ہو. میں چاہتا ہوں حسین کا سفیر عبرت کا نشان بنے. عزادارو کسی نے کہا اس کو تلوار سے مارو, کسی نے کہا اس کے ٹکڑے کر دو, کسی نے کیا کہا, یا ایک کمینے نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں بند کرو اور اس کو دارالعمارہ کی چھت سے گرا دو. اللہ کرے تم کوفہ جاؤ, میں نے آنکھوں سے وہ دیکھا ہے, بہت اونچا ہے, ظاہر کو نگاہیں بڑھا کے دیکھنا پڑتا ہے. دارالعمارہ کی چھت پہ مسلم کو لے جایا گیا. عزاداروں مسلم کے ہاتھ بھی باندھے گئے, مسلم کے پاؤں بھی باندھے گئے. یہ دن کون سا ہے؟ یہ بڑی عید کی چاند رات کا دن ہے. آپ نے سن لیا, میں نے پڑھ لیا. عزاداروں مسلمان تو عید کی تیاری کرتے ہیں. اس چاند رات کو مسلم کو دارالعمارہ کی چھت سے دھکا دیا گیا. عزاداروں جب کوئی دنیا سے مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کفن لاؤ, غسل کے لیے پانی لاؤ, لیکن جب مسلم دنیا سے گیا ہے آواز آئی رسیاں لاؤ, آواز آئی رسیاں لاؤ. عزاداروں مسلم کے گلے میں رسی ڈالی گئی. ارے کوفہ کے کمینے, کبھی اس گلی میں مسلم کا لاشا. بس آپ تھک رہے ہیں. آخری جملہ عزاداران مظلوم کربلا, مسلم کی بیٹیاں حسین کے خیمے میں, جو چھوٹی بچیوں والے بیٹھے ہیں یہ ان سے بات ہو رہی ہے. بندہ عید کی نماز پڑھ کے واپس آئے پہلے بیٹیوں سے ملتا ہے, دھیاں دے ارمان وڈے ہونے نے. عزاداروں بیٹیوں کا ہاتھ پاؤں چوم کے کہتا ہے میری شہزادی کچھ چاہیے. ارے بڑی عید کی صبح حسین آئے عاتقہ کے کمرے میں, فاطمہ کے خیمے میں. 2 بیٹیاں مسلم کی, عاتقہ اور فاطمہ, دونوں کے خیمے میں آئے. ماموں نے بے بھتیجیوں کو بھانجیوں کو جھولی میں لیا اور والہانہ ان کا منہ چومنے لگے. عاتقہ جھولی چھوڑ کے کہتی ہے ماموں مجھے یتیمی کی بو آ رہی. ماموں آپ کا انداز محبت بدلا ہوا ہے, ماموں مجھے خبر کیجئے کیا خبر ہے. عزاداروں طلب کے مولا فرماتے آتے کہ آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں. یا ایک مرتبہ دروازے سے سکینہ دیکھ رہی تھی, وہ بچی سمجھ گئی جب کس کا باپ دنیا سے جائے تو اس کے سر پہ پیار کیا جاتا ہے, لیکن سکینہ تیری اپنی قسمت. ادھر خنجر چلا حسین پہ, ادھر کسی نے تماچا مار, کسی نے تیری بالیاں چھینی. جسے کچھ نہ ملا اس نے کربلا کی خاک. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بہر الہ صدق محمد و آل محمد. ان بہتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ ہمیں اپنے امام کا حر بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سالوں سے ہم عزاداری کر رہے ہیں معبود, ہم ساری مجلسوں میں مجمع سے خطاب کرتے, آج میں تیری بارگاہ میں خطاب کر رہا ہوں معبود. ہم تمام کو اتنا اخلاص فرما کہ یوسف زہرا ہمیں قبول فرما.
اے اللہ ہم عرصے سے غفلت میں ہیں، معبود امام کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، میرے آقا میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے معبود تجھے عزت رسول اللہ کی قسم آج کا سب سے عظیم لنگر معرفت امام ہمیں عطا فرما۔ پروردگار کوئی بے اولاد ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی پریشان حال ہے، جس نے جو دعا اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے معبود ہر کسی کو دعا قبول و منظور فرما۔ آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہے، شہدائے ملت جعفریہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد کا پروردگار متعال بالخصوص کچھ نامناسب واقعات کی خبریں آ رہی ہیں، صدقہ محمد و آل محمد جہاں جہاں عزاداری منعقد ہو رہی ہے تمام عزاداروں کو اپنی خصوصی حفاظت میں عطا فرما۔ آل محمد کی عظمت کا واسطہ جو بھی دلی حاجات لے کر آئے ہیں انہیں صدقہ حرمت جناب مسلم کا قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔